السلام علیکم۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اڈانی گروپ پر لگائے گئے ہنڈنبرگ کے الزامات کے بعد جہاں ملک کے معاشی اور مالیاتی ڈھانچوں میں شکست و ریخت کے آثار نظر آنے لگے ہیں، وہیں سیاست کا میدان بھی طوفان کی زد میں ہے۔ پارلیمنٹ کے جاری بجٹ اجلاس کے دوران حزب اختلاف کے ہنگامی مطالبات اور تیز و تند بیانات حکومت کا ناطقہ بند کیے ہوئے ہیں۔ حزب اختلاف کی جانب سے جو ایکٹ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے اس مالیاتی بددیانتی کی تحقیقات کا ایک نکاتی مطالبہ رد کر کے حکومت اپنی نیک نیتی کو بھی شبہ کی زد میں لے آئی ہے۔ اڈانی کے دفاع میں وزراء اور پارٹی لیڈروں کا پورا لشکر جھونک دیا گیا ہے، لیکن یہ لشکر الزامات کا جواب دینے کے بجائے طرح طرح کی تعویلیں گڑھ رہا ہے۔ راہل گاندھی کے پارلیمنٹ میں اڈانی گروپ کا نام لے کر سنگین الزام لگانے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے توقع تھی کہ وہ ان الزامات کا ٹھوس جواب دیتے، لیکن وزیر اعظم نے آج اپنی جوابی تقریر میں اڈانی کا نام تک نہیں لیا۔ اس کے برعکس انہوں نے سابقہ یو پی اے حکومت کے دور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 2004 سے 2014 تک گھپلوں کی دہائی تھی۔ اس دہائی میں کامن ویلتھ گیمز گھوٹالہ، کوئلہ گھوٹالہ اور کئی دوسرے گھوٹالے ہوئے۔ یہ دہائی پوری طرح ضائع ہو گئی۔ راہل گاندھی کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ کچھ لوگوں کی تقریر کی بازگشت ہو رہی ہے، جس کے حامی اچھل کود مچا رہے ہیں اور تقریر کرنے والے بھی پھولے نہیں سنوارتے ہیں۔ انہیں خوشی میں نیند نہیں آ رہی ہے۔ اور پھر وزیر اعظم نے ایوان میں ایک شعر بھی داغ دیا۔ کل پارلیمنٹ میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور اڈانی گروپ کے سربراہ گوتم اڈانی کے درمیان تعلقات کے بارے میں کئی ایک انکشافات کیے تھے۔ راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر راست الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ مودی حکومت کی ملکی خارجہ اور اسٹریٹجک پالیسیاں اور ترقیاتی پروگرام صنعت کار گوتم اڈانی کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، جس کی عالمی سطح پر تحقیق کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ گوتم اڈانی کے نریندر مودی کے ساتھ تعلقات برسوں پہلے اس وقت شروع ہوئے جب مسٹر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے۔ گوتم اڈانی نے نریندر مودی کو ریسرجنٹ گجرات کا تصور دیا اور بتایا کہ کس طرح تاجروں کو شامل کر کے ترقی کی کہانی لکھی جا سکتی ہے۔ اس سے گوتم اڈانی کی زبردست ترقی ہوئی، لیکن اصل جادو 2014 میں شروع ہوا جب نریندر مودی دہلی آ گئے۔ اس کے بعد سال 2014 میں دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں 609ویں نمبر پر رہنے والے گوتم اڈانی چند برسوں میں دوسرے نمبر پر آ گئے اور ان کی مجموعی دولت جو 2014 میں $8 ارب تھی، بڑھ کر 2022 میں
140 ارب ڈالر سے زیادہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ سال پہلے ایک اصول تھا کہ جو لوگ ہوائی اڈے کے کاروبار میں نہیں ہیں انہیں ہوائی اڈے کے کاروبار میں آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس اصول کو تبدیل کر کے 6 ہوائی اڈے اڈانی کو دے دیے گئے ہیں۔ ہندوستان نے اسٹریٹجک لحاظ سے اہم ہوائی اڈے دیے۔ ممبئی ایئرپورٹ جی وی کے نزدیک تھا۔ یہ ایجنسیوں کا استعمال کرتے ہوئے جی وی کے سے ہوائی اڈا چھین کر اڈانی کو دے دیا گیا۔ نریندر مودی کی سیاست اور کاروبار کے درمیان اس انوکھے رشتے کے لیے گولڈ میڈل دیا جانا چاہیے۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ وزیر اعظم اڈانی گروپ کی مالیاتی بددیانتی اور اس کے ملک پر پڑنے والے اثرات کے سلسلے میں لگ رہے الزامات کا جواب دیتے، لیکن انہوں نے یو پی اے دور حکومت کے 10 برسوں کا طولانی ذکر کرتے ہوئے موجودہ حکومت کی خامیوں کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ہنڈنبرگ نے جس طرح مالیاتی فریب کے تہ در تہ نقابوں میں لپٹے چہروں کو بے نقاب اور بے حجاب کیا ہے، اسے دیکھتے ہوئے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ راہل گاندھی کے الزامات میں بھی صداقت ہے، ورنہ اڈانی گروپ کے قبضے میں کوئی جن بھی ہے جو اس کے لیے ترقی کے دروازے کھولتا رہا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ اگر راہل گاندھی کا بیان غیر حقیقی اور صرف الزام تراشی ہے تو وزیر اعظم نریندر مودی یا ان کے رفقا اس کا باقاعدہ لفظ نقطہ وار جواب دے کر ان الزامات کو غلط ثابت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے برخلاف یو پی اے دور حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھانا یہی بتاتا ہے کہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان الزامات کا واضح اور دو ٹوک جواب دے۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری کے لیے گڑھے مردے اکھاڑے جا رہے ہیں۔ یہ رہا راشٹریہ سہارا روزنامے کا اداریہ۔ عنوان لاجواب ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ہاں، بی جے پی حکومت کو جواب دینا چاہیے تھا اور اپوزیشن کے الزامات کو غلط ثابت کرنا چاہیے تھا، مگر ایسا کرنے کے بجائے پرانے گڑھے کھودے جا رہے ہیں جس میں کوئی معنی مطلب نہیں ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں، مستقبل بتائے گا کہ بی جے پی حکومت کی کیا حالت ہے اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔